مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام تانیہ کنول ہے اور میں ایک بار پھر آپ کے لیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزوں، آج ہم بات کریں گے کیا ہم خدا کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں، اور سیکھیں گے کہ خدا کے وہ کون سے کام ہیں جو خداوند نے ہمیں ہمارے ذمے لگائے ہیں، جو ہمیں کرنے ہیں۔ کیونکہ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو جانتے اور پہچانتے نہیں تو ہم لائق طور سے انہیں سر انجام بھی نہیں دے سکتے۔ تو ہمارے درمیان بشپ صاحب موجود ہیں۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خدا کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بھی خداوند کا شکر ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں۔ ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائیں۔ جی بشپ صاحب، خداوند کا جو کام ہے وہ ہمارے کیا ذمہ داری پر ہے؟ کیونکہ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال سے نہیں بلکہ اپنے ایمان سے ایماندار ٹھہرتا ہے۔ تو ہمارے کون سے ایسے کام ہیں جو کہ ہمیں کرنا ہے اس کے پیرلل؟ بیٹا، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ خدا نے ہماری زندگیوں میں کام شروع کیا ہے۔ خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ جی۔ وہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کے حوالے کریں، اس کے روح کے تابع کریں، اس کی مرضی کے تابع کریں، اس کے ہاتھوں میں دیں، اور وہ ہمیں ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کاموں کی تفصیل کی طرف آتے ہیں تو دنیا میں بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور شاید کبھی کبھی ہم نے یہ بھی لسٹ بنائی ہے، میں نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور آپ روحانی طور پر اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر پھنسا ہوا ہے، کاؤنسلنگ کے ذریعے، خدا کے کلام کے ذریعے اس کی تربیت تو کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے کہ بھئی تو یہ کرے گا اور یہ نہیں کرے گا۔ اس کے اندر سے ایک بات نکلنی چاہیے، اور یہاں بات جو اندر سے نکل رہی ہے وہ یہ نکل رہی ہے کہ یہ کام خدا نے شروع کیا ہے۔ بالکل۔ کیسے خدا نے شروع کیا؟ کہ وہ انسان کا روپ دھار کر روئے زمین پر آ گیا، کلام مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا۔ اگر آپ یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھیں اور جگہوں پر پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے دیکھا تو کوئی اسے نظر نہ آیا جو یہ کام کر سکے، تو اس نے کہا میں خود ہی اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ اصل میں نیک کام جو ہے یہ خدا نے ہر ایماندار کی زندگی میں اس نے شروع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری تقدیس ہوتی ہے، ہم پاک ہوتے جاتے ہیں، ہم رشتے میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں، ہم خداوند کی پہچان میں بڑھتے جاتے ہیں، ہم اس کی نزدیکی میں بڑھتے جاتے ہیں، ہم ان رشتوں کو جو خداوند ہمیں دیتا ہے، یعنی آپ میری بیٹی ہو تو یہ رشتہ کس نے دیا ہے؟ خداوند نے دیا ہے۔ ہم ان رشتوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہم دنیا کے دیگر ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں نہ ہمیں کوئی جاننے والا ہوتا ہے، نہ اس کا رنگ ہمارے جیسا ہوتا ہے، نہ اس کی شکل ہمارے جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کا ایمان چونکہ ہمارے جیسا ہوتا ہے تو ہم گلے ملتے ہیں، اور خوب دبا کے گلے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، خوب دبا کے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں۔ یہ ہے خداوند میں بڑھتے جانے کا کام۔ تو کام اصل میں ہماری زندگیوں میں بلکہ سب ایمانداروں کی زندگیوں میں خدا نے شروع کیا ہے۔ اب اس میں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ہم آپس میں مل کے دعا کرتے رہے، ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے، ہم ایک دوسرے کی تسلی کا باعث بنے، ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ بیٹا میں ہوں نا، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا تحفظ کروں گا، میں آپ کو جو میں کر سکتا ہوں میرے بس میں، خداوند نے جو چیزیں کی ہیں، دعا کرنا کیا ہے، کلام سنانا کیا ہے، یا میں 5,000 یا 10,000 یا 1,00,000 کی میری پہنچ ہے، جو بھی میری پہنچ ہے اس میں میں حاضر ہوں۔ جی۔ یہ رشتے ہیں جو خداوند مضبوط کرتا جاتا ہے۔ لیکن ایک نیک کام جو نجات کا کام ہے، خدا کی پہچان کا کام ہے، وہ خدا نے ہماری زندگیوں میں شروع کیا ہے۔ اسی واسطے خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم شریعت کے اعمال کی وجہ سے نہیں، شریعت کے
اعمال کی وجہ سے نہیں، کیونکہ جو شریعت خدا نے دی تھی وہ آدمی کو پہچان دینے کے لیے دی تھی کہ نیکی اور بدی میں فرق جو ہے وہ پتہ کرو۔ تمہیں منع کیا تھا، تمہارے آباء و اجداد کو، آدم اور حوا کو منع کیا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کا پھل تم نے نہیں کھانا، اور تم نے اب سمجھو کہ یہ نیک و بد میں فرق کیا ہے، اس تمیز کو سمجھو۔ آج بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم سمجھے کہ شریر کی دنیا کیا ہے اور خداوند کی دنیا کیا ہے۔ شریر کی دنیا ناپاکی کی دنیا ہے، بدی کی دنیا ہے۔ خدا کی دنیا پاکیزگی کی دنیا ہے، محبت کی دنیا ہے، ایک دوسرے کا ہونے کا احساس والی دنیا ہے۔ پانی خوراک جو ہے وہ محنت سے پیدا ہوتی ہے۔ جی آپ ہل چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، اس میں سے بوٹیاں نکالتے ہیں، اس کی گوڈی کرتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں کرتے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر اس میں سے فصل نکالتے ہیں۔ بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کیا فرما رہے ہیں؟ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو۔ لیکن آگے جا کے خداوند کے کلام میں تسلیکوں کے خاتمے میں لکھا ہے کہ جو کام نہیں کرتا اس کو روٹی بھی نہ دو۔ ہم نے جو کیسر کا ہے کیسر کو دینا ہے، لیکن جو خدا کا ہے خدا کو دینا ہے، لیکن ایک سمجھ اور ایک پہچان کے ساتھ، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے۔ اب میں اس کا بڑا آسان سا ایک فلسفہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آدمی روٹی اس لیے کھاتا ہے کہ وہ زندہ رہے، بالکل، اور یہی روٹی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے وہ۔ یہ روٹی اس کو بچا نہیں سکتی۔ اگر روٹی سے ہی زندہ رہتا ہو تو روٹی تو اس کو ملتی رہتی ہے، اور روٹی کھاتے کھاتے ہی وہ مر جاتا ہے۔ اب یہ خداوند سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ کہ وہ فانی خوراک ہے، یہ سمجھو کہ یہ فانی خوراک ہے۔ جس دن تمہارا دم نکل گیا، تمہارا وہ ہمارے اس مشرقی ماحول میں ایک محاورہ ہے کہ اس کا دانہ پانی اٹھ گیا، اس کا رزق ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اب اس کے جسم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، کیونکہ خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ پس انہوں نے، جو لوگ تھے سن رہے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دے۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ خداوند کے کلام میں سے ہے، خداوند یسوع مسیح سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح انہیں جواب دیتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ ہمارا کام جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہم ایمان لائیں، خداوند یسوع مسیح کے تابع ہوں، خدا کے روح کے تابع ہوں، اپنے آپ کو اس کے روح کے تابع کریں، اپنے آپ کو اس کی مرضی کے تابع کریں، اپنے آپ کو اس کے کلام کے تابع کریں۔ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فرمانبرداری کے ساتھ رہو تو وہ وقت پر آپ کو سرفراز کرے گا۔ بالکل، بے شک۔ اب خدا کو اپنا مالک، لفظ خداوند جو ہے اس کا لفظی مطلب ہی مالک ہے، آقا، مالک۔ تو جب وہ ہمارا مالک ہے تو ہم اسے داؤ لگانے کے چکر میں کیوں رہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، مسیحی ہیں، خدا کے خادم ہیں، لیکن وہ خدا کو داؤ لگاتے ہیں، سرین لگاتے ہیں، سامنے لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اب میں اس میں نہیں جاتا۔ خداوند کا کام سر انجام دینا ہے۔ سر انجام دینے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو خدا کے تابع کرنا ہے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا جس نے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہر ایماندار کی زندگی میں ایک نیک کام شروع کر رکھا ہے، وہ شروع ہے۔ جب کلام لائے تھے، جب ایمان لائے تھے، جب اس خوشخبری کے پیغام کو، کلام کو قبول کیا تھا، خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو قبول کیا تھا، اسی وقت روح کی مہر لگ گئی تھی۔ اب خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، خدا ہر ایماندار کی زندگی میں کام کر رہا ہے، اور یہ کام خداوند یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دیا جائے گا۔ اب یہاں جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے، جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ بڑے سرمونیل ہیں، مطلب طریقہ کار کو بیان کرتے ہیں، اور یہ طریقہ کار ہے قربانی چڑھانے کا۔
کہ جس طرح قربانی چڑھانے کے لیے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے سلیقے ہوتے ہیں، اب ہم بھی قربان اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ اب یہ ہمارا کام ہے۔ جب ہم نے اپنا آپ سپرد کر دیا، اس کے تابع کر دیا، اپنے بدن قربان ہونے کے لیے دے دیے، تو وہ نیک کام شروع ہو گیا۔ یہاں پہ بھی نیک کام سے مراد وہ قربانی کا عمل ہے۔ اب قربانی کا جب کر دی جاتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر اس کا باقی کا سارا جو سلسلہ ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے جو قربانی کے لیے، قربانی کے لفظ کے لیے، قربانی کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اس کا یہاں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا سادہ سا جو سمجھنے کے لیے میں نے حوالہ دیا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ بھی ہو، زندہ بھی ہو، ہم زندہ ہیں لیکن قربان ہو چکے ہیں کہ خدایا میں مرتا ہوں تاکہ تو مجھ میں زندہ ہو جائے۔ میں یسوع کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ مقدس پولس رسول۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں، یعنی میں مر گیا ہوں، اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو ہم نے خدا کا کام انجام دینا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے دنیا میں بھیجا ہے نجات دینے کے لیے، وہ گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا تھا۔ آنے کا مقصد تھا کہ گناہ گاروں کو ڈھونڈے اور بچائے، تو اس نے وہ کام سر انجام دے دیا۔ اس نے آپ کو دعوت دے دی۔ ایک پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ بادشاہی آپ سے ایک فیصلے کے فاصلے پر ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اس بادشاہت میں چلے جاتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خدا آپ کی آزادی کو چیلنج نہیں کرتا۔ یہاں لکھا ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائیں گے۔ ہم نے ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کے وسیلے سے ہم نے اپنا آپ خدا کے تابع کرنا ہے۔ آپ نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ ہم شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ راست باز کا مطلب ہوتا ہے صحیح رشتہ، ہمارا رشتہ بن جاتا ہے ایمان کے وسیلے سے۔ اچھا تو نے یسوع کو بھیجا تھا، خدایا ہم تیرا بڑا شکر کرتے ہیں، اتنی تو ہم سے محبت کرتا تھا، ہم تیرے اور زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں، تاکہ وہ کام جو تو نے ہمارے سپرد کیے ہیں، وہ کام کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی بچائیں، ہم یسوع کی گواہی دیں، ہم اس کی منادی کریں، ہم اس کے مشن کو پورا کریں۔ اس نے ایک مشن ہمارے سپرد کر رکھا ہے کہ ہم اس مشن کو پورا کریں جی، اور وہ مشن روحوں کو بچانے کا مشن ہے، ان کو جیتنے کا مشن ہے۔ ابلیس کے اور شیطان کے جو مقابلے چل رہے ہیں جی، وہ روحوں پر مقابلے چل رہے ہیں۔ شیطان اپنے لیے روحیں جیتنا چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے لیے روحیں جیتنا چاہتا ہے، اور میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے وہ نمائندے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے لیے کام کر کے، اس کی گواہی دے کر، خدا کی محبت کا ذکر کر کے، اس کا بیان کر کے لوگوں کو خدا کی بادشاہی کی طرف لا رہے ہیں۔ بشپ صاحب، آپ نے اپنے ابھی پروگرام جب شروع کیا تو آپ نے کہا کہ خدا خود جو ہے وہ زمین پر آ گیا، اور پچھلے پروگراموں میں سے ایک پروگرام میں آپ نے یوں بھی ذکر کیا تھا کہ بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا، بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا۔ تو یہاں پر جو دونوں باتیں ہیں، اس بھید کو بھی جو ہے آج آپ کھولیے ہمارے لیے کہ ان دونوں باتوں میں کہ خدا خود آ گیا اور بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا جو ہے، ان دونوں بھیدوں کو جو ہے آپ ذرا ان پر روشنی ڈالیں۔ بیٹے دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کو جب تک ہم بھید کہتے رہیں گے نا جی تو بالکل، اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ بات یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کی دلہن اس دنیا میں سے ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ اس دنیا کو تخلیق کرنے کا
کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ محبت تنہائی میں نہیں ہوتی، محبت کے لیے آپ کو انٹریکشن کی ضروری ضرورت ہے۔ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا جو محبت ہے، اب اس کو مختصر کرنے کہ خدا اس دنیا میں سے اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کر رہا ہے۔ جب وہ بیٹا دے گا تو اس کی دلہن لے گا نا، اس نے بیٹا تو دے دیا ہے، اب دلہن لینے کا کام ہو رہا ہے۔ اور مکاشفہ 19 باب میں کہ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی۔ برائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا، اس کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر دیا، کلیسیا نے اپنے آپ کو تیار کر دیا، ایمانداروں نے اپنے آپ کو تیار کر دیا۔ برائے عالم سے پیشتر ذبح کیا گیا تھا برا، کیونکہ خدا کو پتہ تھا کہ انہوں نے نافرمانی کرنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی کرنا چاہتا تھا کہ میں یہ گناہ کریں گے تو پھر میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا قیمت دے کر، اپنے بیٹے کو دے کر، بنائے عالم سے پیشتر وہ ذبح کر دیتا اس برے کو کہ یہ ان لوگوں کی قیمت ہے، یہ تیری دلہن کی قیمت ہے، یہ میں قیمت پہلے ادا کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں زمین کی بنیاد رکھوں۔ اور خدا ان کا کلام یہ کہتا ہے، اتنا کچھ سکھانے کے بعد، قربانی دینے کے بعد، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، اپنا پاک روح نازل کرنے کے بعد، اپنے کلام کا غسل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو۔ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو۔ اب نیند کے بارے میں خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے؟ آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ لوگ زندہ ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں زندہ ہے، کہتے ہیں ہم میں کس چیز کی کمی ہے۔ ایک آیا تھا خدا یسوع مسیح کے پاس، کہتا بچپن سے میں ان حکموں پر عمل کرتا رہا ہوں، اب مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس نے کہا جا اپنا سارا مال بیچ کے غریبوں میں بانٹ دے تو پھر میرے پیچھے آ جانا۔ غمگین ہو کے چلا گیا کہ بہت امیر تھا، وہ اپنی دولت خدا یسوع مسیح کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو اپنے کاموں پر فخر تھا، اس کو اس بات پر فخر تھا کہ ان حکموں پر تو میں بچپن سے عمل کرتا آیا ہوں، اور یہ وہ بھول گیا تھا کہ ہماری نیکیاں بھی خدا کے سامنے گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ خدا اپنے بیٹے کا لہو اسی لیے بہنے دیتا ہے کہ ہمارے گناہ دھل کر برف کی مانند اجلے ہو جائیں۔ وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ مطلب یہ ایک سلسلہ ہے، ہم نجات پانے کے، یعنی میرا بدن مخلصی پائے گا، میں اس جلا وطنی کی حالت میں سے نکل کر اپنے حقیقی گھر میں جاؤں گا، میں ابدی آرام میں داخل ہوں گا۔ میں پھر دوبارہ وہ سوال دہرانے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ وہ انگریزی میں قبروں پہ لکھا ہوتا ہے ریسٹ ان پیس۔ یہ آج کل فیس بک پہ بڑا رواج ہے، ریسٹ ان پیس، وہ مر جائے اس کی خبر دیتے ہیں لوگ، رشتہ دار عزیز، آسان طریقہ ہے خبر دینے کا۔ تو لوگ نیچے RIP لکھ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ بھائی اس غمزدہ خاندان کے لیے دعا کرو، اور ضروری ہے کہ آپ نے قبر میں یا قبرستان میں جا کے آرام کرنا ہے۔ اپنے ارد گرد روحانی طور پر ایسا ماحول بناؤ کہ آپ خدا کی تسلی اور اطمینان کی حالت میں اس روئے زمین پر رہو، اس زندگی کو اس طرح گزارو کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو دکھ نہ پہنچے، آپ کسی کے لیے قباحت کا باعث نہ بن جاؤ، آپ کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بن جاؤ۔ آپ یہاں اس معاشرے میں امن پیدا کرو تاکہ آپ کی گواہی ایک زوردار گواہی ہو کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے، یہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے نام سے خریدے گئے ہیں، یہ فرق لوگ ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہماری زندگیوں کو دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے۔ جیسے وہ شاگرد تھے، انہوں نے اس لنگڑے کو شفا دی، تو جب لوگوں نے دیکھا، چرچا ہوا، دیکھا
تو انہوں نے پہچانا، کہنا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ رہے ہیں. تو اس طرح کی ہمارے متعلق بھی گواہی آنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کے لوگ ہیں. ان کی زندگیاں فرق ہیں، ان کی بولیاں فرق ہیں، ان کی گواہیاں فرق ہیں، ان کے طور طریقے فرق ہیں. یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ دشمن کے لیے دعا کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ستانے والوں کو برکت دینے والے لوگ ہیں. تو ہمیں فرق نظر آنا چاہیے، اور یہی تقدیس کا عمل ہے. یہی وہ نیک کام ہے جس کو خدا نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. ہماری زندگیوں میں اس نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. اب یہ مختلف جو حوالے ہیں ایک دوسرے کو بے شمار حوالے ہیں. اب ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ مختلف اشارے دے دیں، مختلف چیزیں بتا دیں، ان کی طرف رہنمائی کر دیں، ان کی طرف اشارہ کر دیں، تاکہ وہ کام لوگ فالو کرتے رہیں، خدا کے کلام میں سے ڈھونڈتے رہیں اور ان کو جوڑ کے پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، خدا میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. اب بات کیا ہو رہی تھی کہ نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. یعنی وہ نیک کام پائے تکمیل تک پہنچنے کے قریب ہے. رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. یہ خدا کا کام ہے کہ ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر دیں، ان سے اپنے ہاتھ دھو لیں، ان سے کنارہ کشی کر لیں کہ جو ہم نے کر لیا وہ ختم ہو گیا. اب ہم نے خداوند کی دعوت کو قبول کر لیا، اب ہم خدا کے گھرانے کے لوگ بن گئے ہیں، اب ہم فرق لوگ بن گئے ہیں، اب ہم خدا کے ساتھ عہد والے لوگ بن گئے ہیں، اب ہمارے پاس خدا کا روح ہے، اب ہمارے پاس خدا کا کلام ہے. تو اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو پھلدار ہونا چاہیے. خدا کی روشنی کے ہتھیار باندھ لیں اور ہم خداوند یسوع مسیح کو پہن لیں. لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. ہم فرق لوگ ہیں. ہماری زندگی میں خدا نے ایک نیک کام شروع کیا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کا کام پائے تکمیل تک پہنچائیں جی. اور اس کا پائے تکمیل تک پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نجات دینے کے لیے بھیجا اس پر ایمان لائیں، اپنے آپ کو اس کے تابع کریں، اس کے ساتھ ابدی زندگی کا عہد باندھیں، اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں اور اپنی زندگی کے سفر کو سمجھیں کہ یہ سفر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے اور میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرے خداوند کو دکھ پہنچے. اور خداوند وہ کام جو اس نے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہر ایماندار کی زندگی میں شروع کیا ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے. بالکل. بشپ صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے خداوند یسوع مسیح کو پہننا، اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیں، اس کو کلیئر کریں کہ یسوع کو پہننے سے کیا مراد ہے. یسوع کو پہننے سے مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع کی ذات کے اندر کے پیچھے چھپ جائیں، جو دیکھے اس کو یسوع نظر آئے. ہم نہ مطلب ہماری شوخی، ہمارا تکبر، ہماری بدی، ہماری بدصورتی وہ نظر نہ آئے، بلکہ یسوع کی خوبیاں. ایک گیت ہم گایا کرتے ہیں، کاش کہ یسوع کی خوبیاں مجھ میں ہوں. جو دیکھے اس کو ہماری جگہ پر یسوع نظر آئے. میں اس مضمون کو دوبارہ اٹھاؤں گا کسی ایک پورے پروگرام میں کہ یسوع کو پہن لینے کا مطلب کیا ہے، لیکن مختصر طور پر یسوع کو پہن لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھے اس کو یسوع نظر آئے. جی بہت بہت شکریہ بشپ صاحب ان ساری اچھی باتوں کے لیے. خداوند برکت دے سننے والوں کو، اور جو کوئی خداوند کے کلام پر غور کرتا ہے اس کو بڑی حقیقت سمجھ کر اپنے دلوں میں بساتا ہے اور اس کو جگہ دیتا ہے. کیونکہ ہم بہت سارے پروگرامز دیکھتے ہیں، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اور سن کر ہم دوسری ہی لمحے میں آ کر اس کو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں. تو خداوند کا جو کام ہے، یعنی ہمیں جو وہ شروع کرتا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ عزیزوں ایمان لائیں، اور کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کے خوف سے نہیں یا خداوندی کی دہشت سے نہیں، بلکہ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری طاقت سے، اپنی پوری عقل اور اپنی پوری سمجھ سے خداوند پر ایمان لائیں.
تاکہ ہم کسی کو بلیم نہ کریں کہ ہم نے اس کے کہنے سے یا اس کے ڈر سے یا اپنی ناسمجھی کے تحت دوسروں کو فالو اپ کر کے ہم یہ کام نہ کریں، بلکہ اپنی پوری سمجھ سے اپنے خداوند پر ایمان لائیں تاکہ اس کے سامنے جو ہے وہ یہ بات پسندیدہ ٹھہرے، اور اسی طرح ہم ایمان میں ترقی کرتے جائیں اور اس کے فضل میں خوب بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ ہمارے اچھے کام کبھی بھی ایسے ہو نہیں سکتے کہ ہم اس کی نظر میں مقبول ہو جائیں۔ ہمارے اچھے کام کبھی پہلے نہیں آتے، پہلے خداوند کا فضل آیا تو اس نے خود ہمیں اپنے لیے اچھا بنا لیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پروگرام کے وسیلے سے، ان ساری باتوں کے وسیلے سے جو کہ آپ نے سنی، اپنا خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ رہے۔ خدا حافظ۔